السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فعن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال: قلت لأبي يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني محدث، رواہ الخمسۃ الا ابا داؤد۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 243 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی سعد بن طارق رحمہ اللہ ہے۔ سعد ان کی کنیت ابو مالک ہے۔ ان کے والد طارق صحابی ہیں، یعنی یہ صحابی کے بیٹے ہو گئے۔ سعد یہ کون ہیں؟ صحابی کے بیٹے ہیں، اور یہ تابعی ہیں۔ سعد رحمہ اللہ ثقہ تابعی ہیں۔ سعد یہ تابعی ہیں۔ تابعی کا مطلب کیا ہوا کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں صحابی سے ملاقات کی ہے اور ان کی وفات ایمان پر ہوئی ہے، تو ایسے لوگوں کو تابعی کہا جاتا ہے۔ صحابی کن کو کہا جاتا ہے؟ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، تو ایسے آدمی کو صحابی کہا جاتا ہے، اور یہ معروف بات ہے۔ سعد رحمہ اللہ ثقہ تابعی ہیں۔ 140 ہجری کے اخیر میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ ان کے جو ابو ہیں، سعد کے جو والد ہیں، ابو ہیں طارق الاشجعی۔ طارق الاشجعی طارق بن شمیم بن مسعود، طارق بن شیم طارق بن شیم بن مسعود اشجعی کوفی، یعنی یہ کوفہ میں تھے، اس لیے ان کو کوفی کہا گیا ہے۔ طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ ان سے تقریباً 14 حدیثیں مروی۔ طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً 14 حدیثیں مروی ہیں۔ آئیے حدیث کی طرف۔ حضرت سعد بن طارق الاشجعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں: قلت لأبی، قلت میں نے کہا۔ کس نے کہا؟ سعد رحمہ اللہ نے۔ قلت میں نے کہا، لأبی اپنے ابو سے، اب مانے ابو، اب ابو، ابی میرے ابو۔ قلت لأبی میں نے اپنے ابو سے کہا، میں نے اپنے والد سے کہا، یا ابتی، یا ابتی اے میرے ابو۔ یا ابتی یہ لطف اور نرمی کے ساتھ، ادب اور سلیقے کے ساتھ جب گفتگو کرنا ہوتا ہے تو عربی زبان میں یا ابتی کہا جاتا ہے۔ اپنے ابو سے لطف اور ادب کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ یا ابتی کہتے ہیں، اے میرے ابو۔ اب ابو، لیکن اگر کہیں یا ابتی اے میرے ابو، یعنی انتہائی ادب کے ساتھ،
احترام کے ساتھ، شفقت اور محبت کے ساتھ۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے ابو سے کیسے گفتگو کر رہے تھے؟ قرآن میں بار بار آیا ہے سورہ مریم میں، یا ابتی یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اے میرے ابو، اے میرے والد، اے میرے ابو، انتہائی ادب، شفقت اور مہربانی کے ساتھ۔ یہی ایک بیٹے کا کردار ہونا چاہیے، اخلاق ہونا چاہیے، کہ وہ باپ سے جب بات کرے تو ادب کے ساتھ بات کرے، تمیز اور اخلاق کے ساتھ بات کرے، اس کی گفتگو میں شفقت ہو، محبت ہو، نرمی ہو، لطافت ہو۔ یا ابتی، اے میرے ابو، انک قد صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انک بے شک آپ، قد صلیت، قد مانے یقیناً، صلیت مانے آپ نے نماز پڑھی، صلیت، صلی یصلی مانے نماز پڑھنا، صلیت آپ نے نماز پڑھی، انک قد صلیت یقیناً آپ نے نماز پڑھی ہے، خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلف مانے پیچھے، انک قد صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں آپ نے نماز پڑھی ہے۔ خوش نصیبی ہے، یہ سعادت کی بات ہے، یعنی آپ صحابی ہیں۔ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب لوگوں کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی ہے، رسول کے پیچھے نماز پڑھی ہے، خلفائے راشدین کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ سوال یہ ہے، افکانو یقنتون فی الفجر، اچھا بتائیے کیا وہ لوگ فجر کی نماز میں قنوت پڑھتے تھے؟ آمانے کیا، آمانے کیا، افکانو کیا وہ لوگ، یقنتون قنوت پڑھتے تھے، قنت یقنت مانے قنوت پڑھنا، قنوت نازلہ پڑھنا، افکانو یقنتون کیا وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر صدیق، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا یہ سب فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے تھے؟ قال ای بنی محدث، قال انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ طارق الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سعد کے ابو نے کہا، اے بنیہ، اے میرے بیٹے، اے بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، محدث یہ تو بدعت ہے، محدث مانے بدعت۔ جمعہ کے دن خطیب خطبہ دیتا ہے، امام خطبہ دیتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ کل محدث محدثۃ بدعہ، کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے، محدث نئی چیز، محدث نئی چیز یعنی بدعت۔ اے بنی محدث، اے میرے بیٹے یہ تو بدعت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھنا، لگاتار پڑھنا، ہمیشہ پڑھنا، اس پر مداومت برتنا، یہ کیا ہے؟ یہ سنت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، سنت کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، نبی کی تعلیم کے خلاف ہے، بدعت ہے، یعنی اس سے بچنا چاہیے۔ قنوت نازلہ اس ضرورت کے وقت ہے، کس حالت میں ہے، کس وقت ہے؟ کہیں مسلم سماج پر کہیں زیادتی ہو، ظلم ہو، مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے، اور ظالموں کی بربادی اور بددعا کے لیے، لعنت کے لیے یہ قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے۔ دو سبب ہوتا ہے، ہمیشہ قنوت نازلہ پڑھنا، فجر میں قنوت پڑھنا، یہ ثابت نہیں ہے، سنت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ بات کی ایجاد ہے، اللہ کے رسول نے نہیں پڑھا ہے، ابو بکر صدیق نے نہیں پڑھا ہے، عمر فاروق نے نہیں پڑھا ہے، عثمان غنی نے نہیں پڑھا ہے، علی بن ابی طالب نے نہیں پڑھا ہے،
مطلب ہے کہ منہج سلف، منہج صحابہ، رسول کا طریقہ یہی ہے کہ فجر کے اندر قنوت نہیں پڑھا جائے گا، قنوت نازلہ کا اہتمام نہیں کیا جائے گا۔ صحابی رسول نے اس عمل کو بدعت قرار دیا ہے۔ کس عمل کو بدعت قرار دیا ہے؟ یعنی جو لوگ فجر کی نماز میں قنوت نازلہ کا اہتمام کرتے ہیں، یہ عمل سنت کے سراسر خلاف ہے، بدعت ہے۔ حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھیے، وعن سعد بن طارق الاشجعی رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت لأبی، سعد بن طارق الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قلت لأبی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ابو سے کہا، یا ابتی، اے میرے ابو، اے میرے والد، انک قد صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یقیناً آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے، وابی بکر وعمر، اور آپ نے ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، وعثمان وعلی، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ آپ نے سب کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ اب بتائیے، افکانو یقنتون فی الفجر، سوال یہ ہے کہ کیا یہ لوگ فجر کی نماز میں قنوت پڑھتے تھے؟ رسول پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق پڑھتے تھے، عمر فاروق پڑھتے تھے، عثمان غنی پڑھتے تھے، علی بن ابی طالب پڑھتے تھے رضی اللہ عنہم اجمعین، کیا یہ سب پڑھتے تھے؟ جواب کیا دیا؟ یہ صحابہ کا فہم ہے، یہ صحابہ کا منہج ہے، یہ دینی غیرت ہے اور دینی حمیت ہے۔ کہا اے بنی محدث، اے بنی محدث، یہ سب لوگ نہیں پڑھتے تھے۔ جب یہ لوگ نہیں پڑھتے تھے، اگر کوئی ہمیشہ پڑھتا ہے، اے بنی محدث، میرے بیٹے یاد رکھو یہ بدعت ہے، اور اس سے بچنا، اس سے دور رہنا، جو صحابہ کا فہم ہے، صحابہ کا منہج ہے، خلفائے راشدین کا طریقہ ہے، اسی طریقے پر چلنا، یہ نصیحت کی بیٹے کو، یہ نصیحت کی اے بنی محدث کہہ کر کے، اے میرے بیٹے یہ بدعت ہے، ڈرایا، تنبیہ کی، کہا ہے بدعت ہے، اس سے بچو۔ یعنی ہمارے اسلاف صحابہ اکرام بدعت سے کوسوں دور رہتے تھے، اور سنت کے ہمیشہ ترجمان رہتے تھے، سنت کی تبلیغ کرتے تھے، سنت کی نشر و اشاعت کرتے تھے۔ کہا اے بنی محدث، اے میرے بیٹے یہ بدعت ہے، اس سے دور رہنا۔ رواہ الخمسۃ الا ابا داؤد، ابو داؤد رحمہ اللہ کو چھوڑ کر پانچوں لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو پانچ لوگ میں سے ایک کم ہو گئے تو کتنے بچے؟ چار ہی بچے۔ تو اخرجہ الخمسۃ، رواہ الخمسۃ، پانچوں نے اس کو بیان کیا ہے، الا ابا داؤد، سوائے ابو داؤد کے۔ تو یہاں کون مراد ہوں گے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ رواہ الخمسہ الا ابا داؤد کا مطلب یہ ہوا کہ پانچوں نے اس کو بیان کیا ہے، پانچوں محدثین نے بیان کیا ہے، الا ابا داؤد، مگر ابو داؤد رحمہ اللہ کو چھوڑ کر، یعنی امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان نہیں کیا ہے۔ کس نے بیان کیا ہے؟ امام احمد نے بیان کیا ہے، امام ترمذی نے بیان کیا ہے، امام نسائی نے بیان کیا ہے، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ نماز میں قنوت پڑھنا، قنوت نازلہ کا ہمیشہ اہتمام کرنا، یہ بدعت ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ قنوت نازلہ کا ایک خاص وقت ہے، وہ کون سا وقت ہے؟ جب کہیں مسلمان پر ظلم و زیادتی ہو تو کمزور مسلمانوں کی مدد کے لیے، مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے قنوت نازلہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور ظالموں کی تباہی اور بربادی اور لعنت بھیجنے کے لیے یہ قنوت نازلہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لہذا جب اس کی ضرورت محسوس ہوگی اور ایسا حادثہ پیش ہوگا تب اس پر عمل کیا جائے گا۔ جیسے کل کے درس میں بات واضح کی گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب قبائل پر جو عہد شکنی کرنے والے تھے، غداری کرنے والے تھے، اور صحابہ اکرام کو قتل کرنے والے تھے،
ایسے قبائل، غدار قسم کے لوگ، بے وفا قسم کے لوگ، جنہوں نے صحابہ کرام کو، اجلہ صحابہ کرام کو شہید کیا تھا، بے دردی سے قتل کیا تھا. ریل، زکوان، عصیہ، بنو لحیان، یہ عرب کے بڑے بڑے قبائل تھے جنہوں نے صحابہ کرام کو شہید کیا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک لگاتار قنوت نازلہ کا اہتمام کیا تھا. لگاتار آپ نے قنوت نازلہ کا اہتمام کیا تھا. پھر آپ نے چھوڑ دیا. معلوم کیا ہوا؟ قنوت نازلہ ہمیشہ نہیں ہے، ہر روز نہیں ہے، ہر نماز میں نہیں ہے. جب اس کا وقت ہوگا جہاں مسلمانوں پر ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، تو کمزور مسلمانوں کے لیے، مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کی جائے گی قنوت نازلہ کے اندر، اور ظالموں کے لیے بد دعا کی جائے گی، لعنت بھیجی جائے گی. یہی صحابہ کا منہج ہے، یہی صحابہ کا فہم ہے، یہی منہج سلف ہے. ہمیشہ ہر روز قنوت نازلہ پڑھنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. صحابی رسول نے اس عمل کو بدعت قرار دیا ہے. اس حدیث سے جو بات معلوم ہوتی، نمبر 1، ہمارے اسلاف دین کا علم سیکھنے کے بڑے حریص تھے. یہاں تک کہ چھوٹے بچے اپنے ابو سے علم حاصل کرتے تھے، اپنے ابو سے سوال کرتے تھے. یہاں پہ دیکھیے سعد رحمہ اللہ تابعی ہیں، وہ اپنے ابو سے پوچھتے ہیں کس کے بارے میں؟ قنوت نازلہ کے بارے میں. یعنی ہمارے اسلاف دین کا علم سیکھنے کے لیے بڑے حریص تھے، سوال کرتے تھے، اپنے ابو سے سیکھتے تھے، اپنے گھر والوں سے سیکھتے تھے. تو دین کا علم سیکھنا چاہیے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی، بیٹا اپنے باپ سے سوال کر سکتا ہے، دین سیکھ سکتا ہے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی، خلفائے راشدین کے متعلق جو وارد ہوا ہے وہ عمل کرنا کیا حجت ہے، اس عمل کو کیا جا سکتا ہے. یعنی صحابہ کا فہم، منہج سلف، اس کا اختیار کرنا بہت ضروری ہے. چوتھی بات یہ معلوم ہوئی، بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ابو سے نرم لہجے میں بات کرے، شفقت اور ادب اور تمیز سے بات کرے، محبت کے پیرائے میں بات کرے، نرمی کے ساتھ گفتگو کرے. اسی طرح اس حدیث سے ایک بات معلوم ہوئی کہ فجر کی نماز میں ہمیشہ قنوت نازلہ پڑھنا یہ بدعت ہے. فجر کی نماز میں ہمیشہ ہر روز قنوت نازلہ کا اہتمام کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے. اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ بدعت سے کوسوں دور رہنا چاہیے، سنت کی نشر و اشاعت کرنا چاہیے. بحیثیت سرپرست اور والد یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو بدعت کے فتنے سے دور رکھیں، بدعت سے بچائیں، سنت سکھائیں، بدعت سے ڈرائیں، بدعت سے دور رکھیں. اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بسا اوقات ایک کام جو اصل میں سنت ہو لیکن اس کام کو غلط طریقے سے انجام دیا جائے، یا اس کی اصل حیثیت سے گھٹا دیا جائے یا بڑھا دیا جائے، تو وہ عمل بدعت بن جاتا ہے. سنت جیسی ہے اس کو ویسے ہی عمل کیا جائے گا، حدیث جیسی ہے ویسے ہی اس پر عمل کیا جائے گا. اس میں اگر کچھ گھٹایا جائے، بڑھایا جائے، اضافہ کیا جائے تو یہی عمل بدعت ٹھہر جاتا ہے، بدعت بن جاتا ہے. جیسے قنوت نازلہ یہ اصل ثابت ہے، لیکن کب عمل ہے، کب اس پر عمل ہوگا؟ جب ایسا حادثہ ہوگا، مسلمانوں پر ظلم ہوگا، تب ہوگا. اب اگر کوئی قنوت نازلہ ہمیشہ پڑھے، ہمیشہ پڑھے، ہمیشہ پڑھے، جیسے شافعی لوگ یہاں خطے کوکن میں، مہاراشٹرا میں، یا ساحلی علاقے میں، کیرلا میں، ڈابھیل میں، ہمارے ملک میں ہے شافعی، یہ لوگ فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع کے بعد ہر روز ہمیشہ
قنوت پڑھتے ہیں. شافعیوں کا یہ عمل سراسر بدعت ہے، سنت کے خلاف ہے. صحابی رسول نے دور اول میں اس پر رد کیا تھا اور کہا تھا یہ بدعت ہے. اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا ہے، خلفائے راشدین نے ایسا نہیں کیا ہے. تو جب نہیں کیا ہے تو نہ کرنا ہی سنت ہے، چھوڑ دینا ہی سنت ہے. اگر کوئی شخص برابر کنٹینیو لگاتار مسلسل قنوت نازلہ کا اہتمام کرتا ہے تو اس کا عمل یہ کیا ہے؟ سنت کے خلاف ہے، یہ بدعت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.